حضرت عبد الرحمن ابن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الاعلی یعنی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جب تیسری رکعت سے بھی سلام پھیر لیتے تو پھر فرماتے سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے سبحان الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ اپنی آواز کو زیادہ بلند کر لیتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اور اس کے بعد پھر فرماتے رب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ پاک ہے بادشاہ اللہ تبارک تعالی ذارے کے، پاک ہے بادشاہ نہایت ہی مقدس، فرشتوں اور جبریل کا رب۔ بس یہ ہے ہماری آج کی دعا۔ اس دعا کے حوالے سے آپ نے اکثر تراویح میں، جہاں باجماعت تراویح ہوتی تھیں مساجد میں، وہاں لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد کئی لوگ پڑھتے تھے یا پڑھتے ہوں گے اب بھی سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح۔ تراویح میں پڑھنے کے لیے اس عبارت کو، اس دعا کو، ان کلمات کو، ان پاکیزہ کلمات کو کوئی دلیل نہیں ملی۔ دلیل ملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تراویح میں نہیں۔ اس کی کوئی دلیل ملی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے، تاکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں کہ اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے اس مستقل موضوع کی طرف جس میں ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے الذکر یعنی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ کرنے کا سامان دیا گیا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اور آزمائش۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ خواہشات، کچھ نہ کچھ امنگیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں دل میں رکھتا ہے کہ جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اور دنیا کے تمام انسان یہ خواہشات رکھتے ہیں، اپنی اپنی خواہشات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ جب ہر ایک فرد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے تو ان خواہشات میں باہم ٹکراؤ کا اندیشہ موجود ہوتا ہے، بلکہ عملاً ہم دیکھتے بھی ہیں۔ ہر فرد کی اپنی خواہش ہے، دوسرے پر برتری لے جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے کسی کی اور دوسری خواہشات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سب کے سب لوگ اسلامی احکام کی پیروی کرو، تو وہاں پر یہ خواہشات کا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ سبھی ایک ہی حکم کی پیروی جب کر رہے ہوں گے تو یہ ٹکراؤ نہیں رہے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھنے کا سامان فراہم کیا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ جزوی طور پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جزوی طور پر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور کئی شعبوں میں ہم نے اسلام کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم دین میں ایجادات نہ لاؤ، وہاں تو مکمل بس میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو میں نے تمہیں کائنات عطا فرمائی ہے، اس کائنات میں تحقیقات کرو، اس کائنات میں اس کے رموز کو تلاش کرو، اور
پوری کائنات میں پھر زمین بھی آتی ہے، زمین میں پھر اس کے مختلف اجزاء بھی آتے ہیں. آپ پیٹرول کی لائن میں تلاش کریں، آپ سمندر کی شعبے میں تحقیقات کریں، آپ پہاڑوں پہ جا کے تحقیقات کریں، آپ جیولوجی میں کریں. بے شمار میدان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور جس میدان میں بھی آپ کو کوئی نئی دریافت آپ کر لیں، اس دریافت کو پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں. اور اس طرح کی جتنی بھی دریافتیں ہوں گی، ان میں سب انسانوں کو کسی کو دوسرے پر اعتراض نہیں ہوگا. ہاں، اگر ان فائدوں کو جو ان دریافتوں سے حاصل ہو رہے ہیں، جب ان کے استعمال کا نتیجہ آئے گا، تو اگر آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر وہی خواہشات کی لڑائی شروع ہو جائے گی جو کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. قرآن پاک کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے ہم جس طرح کے اشارتاً عرض کیا کہ ہم نے جزوی طور پر اسلام کو قبول کر رکھا ہے. قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، ان آیات میں بھی، حتیٰ کہ پھر اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہم اپنی مرضی کے احکام کو لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور جہاں ہمارے مفادات کے ساتھ وہ احکام لگا نہیں کھاتے، وہاں ہم انہیں خاموشی سے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. مثال دیتے ہیں آپ کو. قرآن پاک کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان لوگوں کی اطاعت کرو. اب جو صاحب امر لوگ ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیارات ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ صاحب امر کی اطاعت کرو تو تمہیں ہماری اطاعت کرنا ہوگی. وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ صاحب امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے بعد پھر صاحب رسول کی بات کہی گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تو فراموش کر دیا، اور اپنی اطاعت کے پیچھے دیکھیے قرآن پاک میں یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، اس لیے آپ اس کی ہماری اطاعت کریں. یہ ایک رویہ ہمارے ہاں موجود ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں خواتین کو یہ حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اب اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے، کئی مردوں نے اس حصے کو پکڑ لیا. دیکھیں جی، ہمیں اتنا زیادہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو آپ کو ہمیں سجدہ کرنا ہوتا. اس حصے کو لے کر وہ ایسے ایک دو نہیں، بے شمار مرد حضرات ہیں، وہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، بلکہ علماء بھی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان پر کام کا اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ وہ ان کی برداشت میں بھی نہیں ہوتا. ان کی بیماریوں کا، ان کی پریشانیوں کا خیال نہیں رکھتے، بس اپنے حکم کی تعمیل کراتے ہیں، اپنی خواہشات کی تعمیل چاہتے ہیں، اور دلیل میں یہ حدیث لے کے آتے ہیں. ایسے ظالموں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ حق دیا ہے تو تم پر ذمہ داریاں بھی تو دی ہیں. اور اللہ کے رسول کے یہ فرمان وہ بھول جاتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. دنیا جہان کے ساتھ تو آپ اچھے ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اچھے نہ ہوں تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، یہ آپ کو کسی اور گڑھے میں لے جانے والی حرکت ہے. یہ دو مثالیں کافی رہیں گی اس موضوع پر. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں
یہ حکم دیا کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کے تمام احکام کو مانیں، تو ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی کی ہے، ہمیں متنبہ بھی کیا ہے۔ اور تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جہاں قرآنی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ اس طرح تقسیم کر دیتے ہیں کہ اپنے مطلب کی چیز نکال دیتے ہیں، اور جہاں کہیں ذمہ داری کی بات آتی ہے وہاں وہ کنی چھڑا لیتے ہیں یا کنی پھیر جاتے ہیں، وہ بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر یہ احسان بھی کیا ہے، فرما دیا ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو تمہارے جو جد امجد تھے حضرت آدم، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہی وہ شیطان ہے جس نے ان کو اس آزمائش سے دوچار کیا تھا، اور کس طرح ان کے ساتھ اپنی دشمنی کو اس نے کتنے ظالمانہ طریقے سے اور کس طرح اپنا بن کر اس نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ تو تم اس دشمن کے ساتھ دشمنوں کا سا رویہ رکھو، اسے اپنا دوست نہ بنانا۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کر دیا، ہمیں بتا دیا، لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی شیطان کو اپنا دوست بنانے میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کی دوستی کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہمیں اطلاع دے دی ہے کہ یہ واقعہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھو، اور یہ بات دیکھ لو کہ ابتدا سے ہی یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتا رہے گا، اور وہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں اس قوم کو، ان لوگوں کو، ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا۔ اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے وہ شیطان، تو وہ تو اپنا کام کرتا رہے، اور ہم اگر متنبہ نہ ہوں تو پھر اس میں کوتاہی ہماری ہوگی، نہ کہ کسی اور کی۔ الزام پھر ہم پر ہی آئے گا، شیطان پر تو اس کا تو اپنی ڈیوٹی یا اپنا کام کر رہا ہے، اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے اور اپنے راستے پر چل رہا ہے۔ ایک اسی حوالے سے کچھ مزید باتیں ہم انشاءاللہ پھر کل کے حلقے میں رکھتے ہیں۔ تو فضانہ جی، آج جو 7 نمبر تک سوالات ہیں یا موضوعات ہیں، یہ آپ آج کے حلقے میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن